انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سلسلہ گفتگو جاری کروں سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جس انداز سے میں آپ کو پڑھا ہوں آپ بھی پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف بفضل تعالی محرم رمضان شریف کا بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہمارے دل میں جاری ہے. اس مبارک مہینے کے تشریف لاتے ہی مسلمانوں کے گھروں میں بالخصوص اہل بیت پاک کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. اہل بیت پاک میں بالخصوص شہیدان کربلا اسیران کربلا کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. اور شہیدان کربلا اسیران کربلا میں بالخصوص امام علی مقام، امام تشناکام، امام امام، امام عرش مقام، نواس رسول، جگر گوشے بطول، چمن فاطمہ کی گلشن کے بہتے پھول، شہید دشت کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، ہم مومنوں کے دلوں کے چین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہم دل سے امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں اور جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنی محبت پیش کی ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں. جیسے مثال کے طور پر کسی نے امام کی شان میں کہا اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. کسی نے کہا انداز بندگی ہے نرالا حسین کا، سجدوں میں لاجواب ہے سجدہ حسین کا، بے داغ زندگی کا یہی تو کمال ہے ہر کوئی پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا. کسی نے کہا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا. کسی نے کہا ہر ایک بشر کا عقیدہ سلام کہتا ہے، علی میں ناز کا پردہ سلام کہتا ہے، علی کے لال نبی کی آنکھ کے تارے تیرے وجود کو کعبہ سلام کہتا ہے. کسی نے کہا باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن، کلی پہ زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. کسی نے کہا شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، یزید ڈوب گیا رات کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. کسی نے کہا شبیر نے اے شب یہ کیا ہوتا ہے، تو نے پانی نہ دیا ہم کو تو کیا ہوتا ہے، میرے منہ میں ہے محمد کی زباں کا وہ اثر، شجر خشک پہ تھوکوں تو ہرا ہوتا ہے. کسی نے کہا آواز دے تو خود سے کوثر اتر پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، یہ صبر کا مقام تھا ورنہ حسین وہ ہے انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے. کسی نے کہا ادھر تو شبر نے جور و جفا کی انتہا کر دی، ادھر شبیر نے صبر و رضا کی انتہا کر دی. ادھر تو شبر نے جور و جفا کی انتہا کر دی، ادھر شبیر نے صبر و رضا کی انتہا کر دی. خلیل اللہ کی قربانی جس کو ابتدا کہیے، علی کے لال نے اس ابتدا کی انتہا کر دی. کسی نے کہا کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین. طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت ہے حسین. ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت ہے حسین. اور کہتے ہیں احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین. اور کہتے ہیں حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخش دعائیں کہ مجھے تیری محبت ہے حسین. اور کہنے والے نے کہا کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو امام علی مقام کی برکتوں سے مالا مال. موضوع میرا ہے جنتی جوانوں کے سردار. یہ موضوع بڑا پیارا ہے. انشاءاللہ کئی باتیں آپ حضرات ایسی سنیں گی جو آپ نے شاید نہ سنی ہو آج تک. انشاءاللہ کئی باتیں بتاؤں گا اور اسپیشلی اللہ نے مجھے اجازت دی اور وقت مجھ سے خوش رہا انشاءاللہ تو بتاؤں گا میں آپ حضرات کو. جیسے عام طور پر ہم لوگ کیا سنتے ہیں امام علی مقام کا بچپن اور پھر ڈائریکٹ کربلا کا واقعہ. بھائی بچپن اور کربلا کے بیچ میں بھی تو کچھ ہے نا، اور کچھ نہیں ہے بلکہ بہت کچھ ہے جو ہمیں بتایا نہیں جاتا. آج انشاءاللہ میں کچھ باتیں بیچ میں سے اٹھا کے بتاؤں گا کہ میرے امام کی
46 ایئر کی اس زندگی میں. حالانکہ جب میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم جمعہ کے دن کربلا کے تپتے صحرا میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو اس وقت میرے امام کی عمر شریف مکمل یاد رکھیے گا 56 سال 5 مہینے 5 دن کی تھی. 56 ایئرس ایج، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی تھی. تو اس بیچ میں یعنی بچپن سے لے کر کربلا کے واقعے کے بیچ میں میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف اسٹائل، زندگی کے عادت و اطوار اور اسی طریقے سے آپ کا کام اس میں مشغول رہتے تھے آپ وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ بھی باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلے ایک حدیث بات میں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں، اور یہ حدیث بھی شاید آپ نے پہلے شاید نہ سنی ہو. بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں معجم کبیر کے حوالے سے. بڑے محدث گزرے ہیں، مشہور محدث ہیں حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کہ عالم قرآن بھی ہیں، سلطان المفسرین بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں. ایک مرتبہ عصر کی نماز کا وقت تھا. اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے. اقامت کہی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھانا شروع کی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ایک رکعت مکمل ہوئی، دوسری مکمل ہوئی، تیسری مکمل ہوئی. تیسری رکعت کا دوسرا سجدہ کرنے کے بعد رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. چوتھی رکعت پڑھا رہے تھے نا، تو اتنے میں جنتی جوانوں کے سردار تشریف لے کر کے آ گئے. امام حسن اور امام حسین دونوں کے بچپن کا زمانہ تھا، چھوٹی چھوٹی عمر تھی. ننھے قدموں سے مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز اثر پڑھا رہے ہیں اور ان کے جانثار صحابہ کرام علیہ رضوان نماز ادا کر رہے ہیں. اسی دوران نمازی کو ہٹاتے ہوئے وہ دونوں شہزادے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور نانا جان اور نمازی کی محبت ملاحظہ فرمائے. وہ دونوں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر سوار ہوئے. میرے آقا نے ان کو اتارا نہیں بلکہ نماز جاری رکھی، یہاں تک کہ سلام پھیرا میرے آقا نے تو دونوں شہزادوں کو اپنے سامنے بٹھایا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لپک کر اپنے نانا جان کی گود میں بیٹھ گئے. میرے آقا نے صلاۃ و سلام نے سیدھے کندھے پر امام حسن کو بٹھایا اور بائیں کندھے پر حضرت امام حسین کو بٹھایا. اب حدیث میں آگے پڑھنے جا رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل حسنین کریمین بیان فرمائے، جنتی جوانوں کے سرداروں کے فضائل بیان فرمائے. مگر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ مسجد سراوران میں بیٹھے ہوئے ذرا تصور کرو جگہ کون سی ہے؟ دنیا کی دوسرے نمبر پر سب سے افضل ترین مسجد نبوی. نماز کون سی ہے؟ نماز عصر، جس کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو مگر بالخصوص بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. بیچ والی نماز کون سی؟ اس کے اندر مفسرین کرام کا ایک مضبوط قول یہ ہے فجر ظہر ایک طرف، مغرب عشاء ایک طرف، بیچ میں بچی کون سی؟ عصر. تو مسجد نبوی شریف ہے جس نماز کی حفاظت کی خصوصیت کے ساتھ اللہ نے تاکید کی، نماز عصر. وہ نماز عصر ادا ہو رہی ہے. حسنین کریمین اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ شریف پر سوار ہوئے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتارا نہیں بلکہ اسی حال میں نماز جاری رکھی. اور نماز ادا فرمانے کے بعد امام حسن کو سیدھے کندھے پر، امام حسین کو بائیں کندھے پر بٹھایا. اب سنو میرے آقا علیہ السلام نے اس عظیم مسجد میں اس عظیم نماز کے وقت اپنی عظیم زبان سے اپنے دونوں عظیم شہزادوں کے بارے میں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عما، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما. میرے آقا نے فرمایا لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے نانی نانا تمہارے نانی نانا سے افضل ہیں؟ لوگوں
क्या मैं ना बताऊं तुम्हें उन लोगों के बारे में जिनके फूफी और चाचा तुम्हारे फूफी और चाचा से ज्यादा अफजल है? क्या मैं ना बताऊं उनके बारे में जिनके खाला और मामू तुम्हारे खाला मामू से ज्यादा अफजल है? क्या मैं तुम्हें ना बताऊं उन लोगों के बारे में जिनके माँ बाप तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा अफजल है? मेरे आका अलैहिस्सलाम लगातार इस सवाल सहाबा किराम से करते रहे और फिर आखिर में इसका जवाब खुद ही इरशाद फरमाते हैं, हुवल हसन वल हुसैन। मेरे आका ने फरमाया जिसके नाना नानी सबसे अफजल, जिसके माँ बाप सबसे अफजल, जिसके फूफी और चचा सबसे अफजल, जिसके खाला और मामू सबसे अफजल है, वो ये दोनों शहजादे हसन हुसैन है जो इस वक्त मेरे कंधे पर तशरीफ फरमा है और तुम जिनकी ज़ियारत कर रहे हो। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इनके नाना रसूलुल्लाह है, इनकी नानी खदीजतुल कुबरा है, इनके चचा हजरत जाफर हैं, इनकी फूफी हजरत उम्मे हानी है, इनके मामू हजरत कासिम है, इनके खाला रसूलुल्लाह की बेटियां हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अब सुनो, इनके नाना नानी भी जन्नती, इनके खाला मामू भी जन्नती, इनके चचा फूफी भी जन्नती, इनके माँ बाप भी जन्नती, ये भी जन्नती। और आखिर में मेरे आका ने फरमाया वमन अहब्बाहुमा फिल जन्नह, जो इन दोनों से मोहब्बत करे वो भी जन्नती, जो इन दोनों से मोहब्बत करे वो भी जन्नती। एक बड़ी तवील हदीस पाक थी जिसे मैंने अपने अल्फाज के जामे में मुख्तसर करते 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 आप हज़रात को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सुनाने की कोशिश की। आखिर जुमला हमारा ईमान और ताज़ा कर रहा है, वमन अहब्बाहुमा फिल जन्नह, जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नती है। अच्छा, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले दो तरीके लोग हुए हैं, एक अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करने वाले और एक सिर्फ दुनिया की खातिर मोहब्बत करने वाले। उन दोनों के लिए मेरे इमाम का पैगाम सुनो। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते जो हमसे दुनिया की खातिर मोहब्बत करे तो ठीक है, दुनिया की खातिर तो नेक से भी मोहब्बत हो जाती है, किसी बुरे से भी मोहब्बत हो जाती है। आगे फरमाते जो हमसे सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन हमारे साथ ऐसे रहेगा। मतलब रावी फरमाते हजरत इमाम अली मकाम ने दोनों अपनी उंगलियां लोगों को दिखाई और इरशाद फरमाया जो हमसे सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन हमारे साथ ऐसे रहेगा जैसे दो उंगलियां पास पास है। वो हमारे साथ क़यामत के दिन बिल्कुल पास में रहेगा जैसे ये दो उंगलियां पास पास है। तो इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी मर्तबा माशाअल्लाह शानदार, इनके भाईजान इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला का भी बड़ा मर्तबा है। और इन्हीं दोनों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में क्या फरमाया, जन्नती जवानों के सरदार। इन दोनों जन्नती जवानों के सरदारों के बारे में मैं आप हज़रात के सामने चंद रिवायतें पढ़ता हूँ ताकि मेरे बयान में मज़ीद जान भी आ जाए और आपका ईमान मज़ीद ताज़ा भी हो जाए। पहले हदीस सुनिए, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते अल्लाह के प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब तबीबों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रैहानी मिन दुनिया, मेरा आका फरमाते बेशक हसन हुसैन मेरे दुनिया के दो फूल हैं। तीसरी हदीस सुनिए, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं एक मरतबा का वाक़या है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशान अक़दस पर यानी घर शरीफ पर किसी काम के लिए हाजिर हुआ। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में बात तशरीफ लाए कि हुजूर दोनों पहलुओं में कुछ उठाए हुए थे और ऊपर से चादर ओढ़े हुए थे, इसलिए मैं जान नहीं पा रहा था कि दोनों पहलुओं में क्या उठाए हुए हैं। खैर मैं अर्ज़ हाजत से फारिग हुआ, जब मेरा काम हो गया मैं जाने लगा तो जाते जाते मैंने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह ये क्या उठाए हुए हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने मेरा सवाल सुनने के बाद वो चादर हटा दी तो मैंने देखा एक पहलू में इमाम हसन थे और दूसरे पहलू में इमाम हुसैन थे। फिर मेरे आका कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं इन दोनों शहजादों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और मेरे मौला जो इन दोनों से मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत फरमा। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान इस हाल में तशरीफ लाए कि एक कंधे पर इमाम हसन बैठे हुए थे, एक कंधे पर इमाम हुसैन बैठे हुए थे और आका अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान तशरीफ लाए तो इस तरह मेरे आका ने फरमाया मन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फक़द अग़ज़बनी। हुजूर ने फरमाया जो इन दोनों से मोहब्बत करे वो ऐसा है जैसे उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इन दोनों से दुश्मनी की उसने हकीकत में मुझसे दुश्मनी की। खातून जन्नत मलिका फिरदौस बरी
ام الحسنین حضرت سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے دونوں بیٹوں حسن حسین کو لے کر رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ میں حاضر ہوئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے نواسے ہیں، آپ ان کو اپنی بارگاہ سے کچھ عطا فرما دیجیے. تو ہمارے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ اما حسن فلہ ہیبتی و سودتی و اما حسین فلہ جرأتی و جودی. میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ حسن کے لیے میری ہیبت و سیادت ہے اور حسین کے لیے میری جرأت و سخاوت ہے. ان دونوں شہزادوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، مجھے الحمدللہ بہت مزہ آ رہا ہے اور میرا ایمان بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے تازہ ہو رہا ہے. ان دونوں شہزادوں کا ذکر کر رہا ہوں. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے میرے آقا اپنی مقدس زبان سے جن کا ذکر بار بار کرتے رہے. کیا فرمایا؟ میرے دو پھول ہیں. اب صحابہ کرام سے پوچھو کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں کو پھول کیوں کہا؟ تو صحابہ کرام اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے کہتے خدا کی قسم ہم دیکھتے تھے کہ جب امام حسن حسین حضور کی بارگاہ میں آتے تو میرے آقا علیہ السلام ان کو سونگھا کرتے تھے. جیسے آدمی پھول سونگتا ہے نا، میرے آقا ان کو سونگھا کرتے تھے کیونکہ پھول سونگھنے کی چیز ہوتی ہے، اس سے لطف اندوزی حاصل کی جاتی ہے نا. تو آقا علیہ السلام اپنے شہزادوں سے اس طریقے سے محبت کا اظہار فرماتے تھے، دونوں کو سونگھا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہ الرضوان، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام رحمہ اللہ السلام، ان دونوں شہزادوں سے الحمدللہ محبت کرتے آئے ہیں اور الحمدللہ ہر دور کے عاشقان رسول بھی ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے. جب تک ان سے محبت نہیں ہوگی، مسلمان بڑے کتنا ہی پکا دعویٰ کر لے آئی ایم مسلم ناٹ مسلم، اگر تو واقعی میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تیرے دل میں امام حسن حسین کی محبت نہیں ہے تو تیرا دعویٰ جھوٹا ہے. کیونکہ مسلمان ہونے کا دعویٰ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس دل میں امام حسن اور حسین کی محبت نہ آ جائے. اب آپ کو میں ایک جھلک بتانا چاہتا ہوں، آگے بڑھیے گا. صحابہ کرام علیہ الرضوان نے ان شہزادوں سے امام حسن حسین سے کس قدر محبت کا اظہار کیا. حالانکہ تاریخ جب مطالعہ کرے اور اگر میرے ذہن کو چیک کیا جائے الحمدللہ پوری لسٹ موجود ہے، بڑی لمبی فہرست ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان میں جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ 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 صحابہ کرام علیہ الرضوان نے ان مقدس شہزادوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کا معاملہ کیا اور کیسے تعظیم و ادب بجا لائے. صرف آج میں ایک نام آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اسلام اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین متمم الاربعین فیض المنافقین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جب کرتا ہوں. ان کا انداز کیسا تھا ذرا اس کی بھی صرف ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کپڑے لائے گئے. کپڑے آئے، آپ نے وہ سارے کپڑے بانٹ دیے. جب سارے کپڑے تقسیم ہو چکے، بٹ گئے کپڑے، تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار آقا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، ان کی بارگاہ میں تشریف لائے. حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا نا تو فرمانے لگے لوگوں سے کہ مجھے کپڑے بانٹنے پر کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی. تو کسی نے پوچھا حضرت وہ کیوں، اتنے سارے کپڑے بانٹ دیے ماشاء اللہ اور خوشی کیوں نہیں ملی؟ کہا اس لیے کہ ان دونوں شہزادوں کی بارگاہ میں تو پیش نہیں کر سکا. پھر آپ نے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ میرے پاس 2 قیمتی اور شاندار جاندار جبے بھیجے جائیں. شاندار، بالکل قیمتی، پرائز ہائی فائی ہونی چاہیے. یمن کے گورنر کے پاس حضرت عمر فاروق اعظم کا خط پہنچا. انہوں نے وہاں سے یمن سے مدینہ منورہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں 2 قیمتی، بڑے مہنگے اور بڑی اعلیٰ قسم کے، اعلیٰ کوالٹی کے 2 جبے پیش کیے. حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک جبہ امام حسن کی بارگاہ میں پیش کیا، ایک جبہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا. جب دونوں شہزادوں نے وہ جبہ پہن لیا، جانتے فاروق اعظم کا جملہ کیا تھا؟ فاروق اعظم فرمانے تھے الحمدللہ اب میرے دل کو چین آیا. مطلب اتنے کپڑے بانٹ دیے، دل کو چین نہیں آیا تھا، لیکن جب دونوں شہزادوں کی خدمت کی اور ان کی بارگاہ میں نے الحمدللہ یہ قیمتی جبے پیش کیے اور انہوں نے زیب تن فرما دیے، انہیں پہن لیا، تو الحمدللہ مجھے چین آیا. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار شہزادوں کے لیے. ایسے الگ الگ صحابہ کرام علیہ الرضوان ماشاء اللہ. اسی طریقے سے میں بتا رہا تھا نا، جسے ہم یہاں خاص طور سے بیان جو سنتے ہیں اپنے امام حضرات کا، تو زیادہ تر ایک ہی بات بچپن کا، امام حسین کا یہ واقعہ، امام حسین کا یہ واقعہ، امام حسین کا یہ واقعہ، تختیوں والا یہ واقعہ، کشتی لڑ رہے تھے ان کے سامنے تو یہ واقعہ، تو یہ واقعہ. پھر کیا واقعہ آئے گا؟ ڈائریکٹ کربلا کا واقعہ. ایسا پیچھ کے کچھ تو بیان کرو. الحمدللہ کتابیں بھری ہوئی ہیں امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے. اور میں چاہوں گا کہ آپ کو میں ایک جھلک جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کی ہے
46 जवानी और 46 साल जो उम्र आपकी दीन इस्लाम की खिदमत में, इल्म दीन सीखने में, इल्म दीन सिखाने में गुजरी है। जी हाँ, बाकायदा इतिहास में, तारीख में, इमाम अली मकाम की सीरत में ये बात मौजूद है कि आप मस्जिद नबवी शरीफ में बाकायदा हल्का लगाया करते थे। हल्का बोले तो क्लास लगाते थे, आप बाकायदा इल्म दीन पढ़ाते थे और आपके शागिर्द हज़रात दूर दूर से पूर्व जवार से आपके पास पढ़ने के लिए आया करते थे। एक ज़माने तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इल्म दीन पढ़ाया है। बल्कि पता की बात बताऊं, एक शख्स हज़रत अमीर मुआविया के पास आया और कहने लगा, हज़रत अमीर मुआविया ये बताइए, अगर मैं इमाम हुसैन को ढूंढना चाहूँ तो कहाँ मिलेंगे? अब अदब देखो। और हज़रत अमीर मुआविया का अहले बैत अतहार से, खुसूसन इमाम हुसैन से वाली आना मोहब्बत के इज़हार देखो। जब वो शख्स आया हज़रत अमीर मुआविया की बारगाह में कि हज़रत अगर मैं इमाम हुसैन को तलाश करना चाहूँ तो कहाँ मिलेंगे? हज़रत अमीर मुआविया ने फरमाया, मस्जिद नबवी शरीफ में चले जाओ। जब तुम इंटर होगे, जब दाखिल होगे तो देखोगे एक क्लास लगी हुई है और लोग वहाँ इतने इत्मीनान से बैठे होंगे जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए। जब तुम जाओगे मस्जिद नबवी शरीफ में, एक क्लास लगी होगी, हल्का लगा होगा इल्म दीन का, और लोग इतने इत्मीनान के साथ वहाँ पर बैठ करके बातें सुन रहे होंगे, इल्म दीन की गुफ्तगू हो रही होगी कि लोगों के सरों पर ऐसा लगेगा जैसे परिंदे बैठे हुए, ऐसा लगेगा जैसे लोग सांस ही नहीं ले रहे। तो इतनी शांति के साथ और अमन कैफियत में और बिल्कुल तवज्जो के साथ इल्म दीन हासिल करने में लगे होंगे। जाओ, वही क्लास इमाम हुसैन की, इमाम हुसैन पढ़ा रहे होंगे और बड़े बड़े लोग पढ़ रहे होंगे। हज़रत अमीर मुआविया अपनी मोहब्बत पेश बताने का मकसद ये, बातें अगर की जाए तो शॉर्ट टाइम में कुछ नहीं हो सकता इसमें, लेकिन अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बचपन से लेकर वाक़या करबला के बीच की स्टोरी उठाई जाए, इतिहास खंगाला जाए और आपकी ज़िंदगी को पढ़ा जाए कि अब क्या करते थे, उन कामों में सबसे बड़ा काम वो था इल्म दीन की नशर व इशाअत। मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला इल्म दीन सीखते भी थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लिया हुआ इल्म दूसरों को सिखाते भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। हमने भी अपने ऊपर गौर करना है कि हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत का अमली सबूत किस अंदाज से पेश करते हैं। ढोल बजाते हैं, नहीं, ये इमाम हुसैन के दुश्मनों का काम। ताज़ियादारी करते हैं, नहीं, ये इमाम हुसैन के दुश्मनों का काम। सबील लगाते हैं, बेशक ये इमाम हुसैन के चाहने वालों का काम। पानी पिलाते हैं, बेशक ये इमाम हुसैन के चाहने वालों का काम। फातिहा लगाते हैं, बेशक ये इमाम हुसैन के चाहने वालों का काम। तो गौर कीजिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, किन कामों में इन्वॉल्व होता हूँ। जब मुहर्रम शरीफ आता है माशाल्लाह, तो मेरा दिल किन कामों में लग जाता है। पूरा साल तो मुझे चलना ही है इमाम अली मकाम के मिशन पे। अरे जिस दीन इस्लाम की खिदमत के लिए कहीं ये दीन ख़त्म ना हो जाए, ये दीन कमज़ोर ना हो जाए, ये दीन तबाह बर्बाद ना हो जाए, इसकी हिफाजत कैसे की जाए, इसकी जड़ों में मेरे इमाम ने अपना खून जिगर मिला दिया। जिसकी आबियारी के लिए मेरे इमाम अली मकाम ने करबला के तपते मैदान में न सिर्फ अपनी बल्कि जवान बेटियां लेकर की कुर्बानी दे दी, 6 माह के लिए असगर की कुर्बानी दे दी। उस दीन इस्लाम की खिदमत के लिए ये हुसैन पाक के चाहने वाले क्या कर रहे हैं। हसन रज़ा, तू भी गौर कर अपने ऊपर, तू क्या कर रहा है, और मेरे भाइयों आप भी गौर करो, आप क्या कर रहे हैं। इल्म दीन की खिदमत ये इमाम हुसैन की ज़िंदगी का एक चमकता दमकता और नुमाया किरदार है। इस किरदार के हवाले से हम अपना क्या किरदार पेश कर रहे हैं और इसमें हम कितने इन्वॉल्व होते हैं इल्म दीन के हवाले से। जबकि सही बात बताऊं, आपने कई मरतबा ये वाक़या सुने होंगे कि गौसे आज़म जीलानी रज़ियल्लाहु तआला जब जीलान से बगदाद चले गए और बगदाद में आप माशाअल्लाह इल्म दीन हासिल करते रहे, फिर वो मकाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया कि आप मिंबर पर बैठे हुए थे और आपने ऐलान फरमाया, कदमी हादी अला रक़बति कुल्लि वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पे। इतना बड़ा स्टेटस आपको मिला, लेकिन आप बयान नहीं फरमाते थे। क्यों नहीं फरमाते थे? आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे ना मुराक़बे में। अब्दुल कादिर बेटा बयान करो ना कि हुज़ूर मैं किस तरह बयान करूँ इन लोगों के सामने, हिम्मत नहीं होती। मेरे हुज़ूर ने क्या फरमाया था, अपनी ज़बान मुँह खोलो। आक़ा अलैहिस्सलाम ने 7 टाइम 7 मरतबा लुआब दहन हुज़ूर गौसे आज़म जीलानी के मुँह में अता फरमाया। हिम्मत आ गई। अब खड़े होने की देर थी, खड़े होने में देर हुई तो मौला अली तशरीफ़ लाए। बेटा अब्दुल कादिर खड़े क्यों नहीं होते, बयान क्यों नहीं करते? तो हुज़ूर और हिम्मत चाहिए, मुँह खोलो। मौला अली ने 6 टाइम 6 मरतबा लुआब दहन गौसे आज़म जीलानी के मुँह में अता फरमाया। तो हुज़ूर रसूल पाक ने तो 7 मरतबा, आपने 6 मरतबा। क्यों? मौला अली ने कहा अदब की वजह से।
تاکہ برابری نہ ہو جائے ادب کی وجہ سے. پھر غوث اعظم نے بیان کرنا شروع کیا اور ایک ایک مجمع میں 70,000 لوگ آتے تھے. آپ خود فرماتے جامع مسجد بھر گئی. پھر ہم نے وہاں سے بیان کو ختم کیا اور عیدگاہ لے گئے, عیدگاہ فل ہو گئی. اور حال یہ ہوتا تھا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا فکر آخرت جیسے عظیم بیانات میں جنازے اٹھتے تھے. جنازے خوف خدا کی وجہ سے لوگوں کا انتقال ہو جاتا, لوگ دھاڑے مار مار کے روتے. میں نے غوث اعظم کا ذکر اچانک کیوں شروع کر دیا؟ بتانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ غوث اعظم ہے جن کے منہ میں میرے آقا نے 7 مرتبہ, مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن عطا کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں میرے آقا نے کتنی مرتبہ دیا اس کی تو گنتی ہمارے پاس نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے یمتص اللعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرہ. آقا علیہ السلام اپنا لعاب تو دیتے ہی تھے. حضرت امام حسین کو عقیدت و محبت اتنی تھی, میرے آقا علیہ السلام حسین پاک کے لعاب دہن کو ایسے چوسا کرتے تھے جیسے کوئی آدمی کھجور کو چوستا ہے. تو کتنی مرتبہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن حضرت امام حسین کے حلق شریف میں گیا ہوگا؟ لا تعداد مرتبہ, گنتی ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے باوجود اے مجھے سننے والوں, اے حسین پاک سے محبت کرنے والوں, امام حسین کی کنڈیشن یہ ہے آپ علم دین سیکھنے میں لگے ہوئے, سکھانے میں لگے ہوئے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ معافی چاہیے 2 مسئلے پتہ چلے وہ بھی گھس پٹ کے, کچھ پتہ نہیں ہے کہ کنفرم ہے کہ نہیں ہے. جو میں جانتا ہوں مسئلہ کنفرم ہے کہ نہیں ہے, فوراً 56 انچ کا سینہ ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ فوراً ہو جاتا. کیوں؟ آ گیا مجھے کچھ آ گیا. بھائی جان علم دین تو ایسی چیز ہے جتنا آتی جائے گی نا, جتنی دولت آتی جائے گی بندہ عاجزی میں بڑھتا چلا جائے گا. اس میں عاجزی ہے کہ یہ تکبر کیوں آ رہا ہے آپ کے اندر بھائی؟ آئی ایم سم تھنگ, یہ تکبر کی نشانی کیوں پیدا ہو رہی ہے آپ کے اندر؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ڈائریکٹ بارگاہ مصطفیٰ سے فیض لینے والے اور دنیا کو بانٹنے والے, تب بھی وہ علم دین حاصل کر رہے ہیں. ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے جناب؟ میں نماز شروع نہیں کرتا, وضو شروع کروں, ایک سوال ہوا میں چھوڑتا ہوں, صرف ہوا میں چھوڑتا ہوں, کسی کو اٹھاتا نہیں, ہاتھ نہیں اٹھاتا, ہوا میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں جو پبلک مجھے سن رہی ہے اس سوال کو پیش کرے اور اپنے دل کو جواب دے کہ آتا ہے کہ نہیں آتا. وضو میں کتنی سنتیں, یہ نہیں پوچھ رہا کون کون سی ہیں, صرف یہ پوچھا ہے کتنی ہیں. مجھے بتائیے, بھی بتاؤ, اپنے دل کو بتائیے آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ ہماری کیفیت ہے علم دین کی. اور دعویٰ کیا ہے؟ حسین کے نام پہ گردن کٹا دوں گا. بھیجا بیٹا چپ چاپ بیٹھ گیا, گردن کٹانا آیا. امام حسین کے نام پہ علم دین حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکالا جاتا. نواب کے چوراہے پہ جا کے گردن کٹانے کی بات کر رہا ہے, وضو کی بات. جواب کیا آیا؟ 0. اچھا چلے غسل کی بات کر لیتے ہیں. جو بندہ کبھی غسل نہیں کرتا, جب غسل فرض ہو جائے, ناپاک ہو جائے, تب تو کرے گا نا. اس میں بھی سستی سے کام لے گا تو گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. آقا علیہ السلام کی حدیث موجود ہے, کئی بار ہم نے سن کے رکھی ہوگی. غسل فرض ہو جائے, غسل کرنا ہے, ٹھیک ہے. غسل کس کے طریقے پہ کرو گے؟ کس نے ہم کو بتایا کہ اس طرح غسل ہوتا ہے؟ بتاؤ, سب سے پہلے کس نے بتایا؟ ہمارے پیارے نبی نے. اوکے, بتاؤ غسل سنت کتنی سی, کون کون سی؟ یہ نہیں پوچھ رہا, پلیز سائلنٹ. یہ پوچھا کون کون سی, سوری کتنی ہے پوچھا میں نے. یہ نہیں پوچھا کون کون سی ہے, وہ تو چیپٹر ہی بند کر کے رکھا. یہ پوچھ رہا ہوں کتنی ہے, مطلب 10 ہے, 20 ہے, 25 ہے, 26 ہے, 30, 40, کتنی آ رہا ہے جواب؟ میں نے کسی سے جواب نہیں مانگا, کیونکہ جواب مانگے تو اس میں تھوڑا سا مجھے بھی پرابلم ہوگی, آپ کو بھی ہوگی. لیکن آپ خود اپنے دل کو جواب دیں, پلیز دیں. اس کا جواب کیا؟ امام صاحب نے سوال کیا وضو میں سنتیں کتنی؟ ہمیں علم دین کتنا آتا ہے وضو کی بات ہے. غسل میں سنتیں کتنی؟ یہ خالی سنتوں کا بیان ہے. مستحبات تو یہ رہ گئے. کن کن چیزوں سے غسل مکروہ ہو جائے گا وہ چیپٹر میں بند کر کے رکھا ہے. غسل کن کن باتوں کی وجہ سے فرض ہو جاتا ہے وہ چیپٹر بند کر کے رکھا ہے. صرف 2 سوال کیے کہ غسل میں سنتیں کتنی ہیں اور غسل میں سنتیں کتنی ہیں. اگر آپ نے اپنے دل سے دونوں سوال کا جواب لے کر کے تسلی دی اپنے آپ کو, تو آپ خود غور فرما لیں کہ ہم امام حسین کے نقش قدم پہ کتنا چل رہے ہیں. ایک بات ہو, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم دین کے فیضان سے آنے کے بعد بہت ساری 5 منٹ باقی ہے, اس لیے کور کرنا بہت ساری باتیں. اور جو گزشتہ سے پیوستہ ہفتے کو ایک بات رہ گئی تھی ادھار, جس کو میں نے کہا تھا آنے والے دنوں کو کلیئر کروں گا, مگر وقت کم تھا, توجہ بھی نہیں رہی. انشاءاللہ آج کوشش کرتا ہوں اس کو پورا کر لوں. تو علم دین کے بارے سے بات آئی. اصل میں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم علم دین حاصل نہیں کرتے. اور دوسرا, ہم شریعت کے مسئلوں کو پتہ ہے کیسے پرکھتے ہیں اپنی طبیعت پر. یہ میں اپنی قوم کی جنرلی بات کر رہا ہوں.
ایسا نہیں کہہ رہا کہ عمران بھائی ایسا کرتے ہیں، کہ عرفان بھائی ایسا کرتے ہیں، کہ حسن بھائی ایسا کرتے ہیں، کہ حسین بھائی ایسا کرتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں پوری قوم مسلم کی بات کر رہا ہوں. قوم مسلم کی جنرلی جو کیفیت ہے، جب پوزیشن جنرلی عام جو کیفیت ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے مسئلوں کو اپنی طبیعت پر چینج کرتے ہیں. سوٹ ہو رہا ہے کہ نہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں اچھا لگ رہا ہے، سبحان اللہ، شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے. اور جہاں ذرا سا طبیعت کو سوٹ نہیں ہوا، ہم تو بتانے والے کو دشمن ہو جائیں گے. آج محرم کے مہینے میں مجھ سے جب سے میں یہاں آیا ہوں مسجد میں، کتنے لوگ دشمن ہیں میرے، کتنے لوگ دشمن ہیں. حقیقت یہ میں خود بھی نہیں جانتا کتنے دشمن ہیں میرے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں دشمن ہیں میرے، میں ان کا دشمن نہیں ہوں الحمدللہ. لیکن وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہدایت نصیب فرمائے. وہ دشمن کیوں ہوئے میرے؟ میں نے کہا درود شریف کتنی فضیلت ہے، اتنی رحمت برستی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. نماز پڑھو گے تو قبر میں نور آئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ. تعزیہ داری حرام ہے. یہ امام ہے کیا ہے؟ ڈھول تاشے کرنا یزیدیوں کا کام ہے. حسینیوں نے نہیں کیا، ان کے قافلے کو تو لوٹ دیا گیا، خیموں کو جلا دیا گیا. وہ پردہ نشین مائیں بہنیں خواتین اہل بیت جو کبھی جن کا دوپٹہ کبھی سورج نے نہیں دیکھا، ان کے بال دکھائے یزیدیوں نے، ان کی چادر اتار لی سروں سے، ان کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ بٹھا دیا گیا. یہ حال تھا ہوا تو وہ ڈھول بجاتے اسے نہیں، لیکن نہیں بجاتے. اب دیکھو یہاں ابھی سبحان اللہ کہہ رہا تھا نا، ماشاء اللہ سبحان اللہ. امام صاحب کیا بیان کرتے ہیں ماشاء اللہ، اتنا مزہ آتا ہے. میں تو پیڑ آ کے بیٹھتا ہوں جمعے میں، اور ایسا میں کبھی سننے کو نہیں ملتا. لیکن جب سے امام صاحب نے یہ حقیقت بیان کر دی، شریعت ہی کا مسئلہ اپنے گھر کا نہیں، اعلیٰ حضرت نے جو کہا وہ کہا، صدر الفاضل نے جو کہا وہ کہا، صدر الشریعہ نے جو کہا وہ کہا، فقیہ ملت نے جو کہا وہ کہا. ناراضوں کے بیڑے، یہ ہماری قوم کی حالت ہے. لیکن الحمدللہ جو حضرات مجھے پابندی سے سن رہے ہیں 13 سال سے، وہ جانتے ہیں ہم کسی کے باپ سے ڈرتے نہیں ہیں. شریعت کا جو مسئلہ بیان کرنا ہے محبت پیار سے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. ایکسیپٹ کیجیے. ہاں جب گھر کی کوئی بات کروں میں آپ کو فل آزادی دیتا ہوں، آپ کھڑے ہو کر مجھے روکیے، بیچ میدان نہیں ہے، مسجد میں کھڑے ہو کے روکیے. مجھ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اسلام میں ہے ہی نہیں جو آپ بتا رہے ہیں. اگر آپ ثابت کر دیں تو جو سزا چور کی وہ حسن رضا کی. لیکن جب میں حوالوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے یہ کہا، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، اب تو مان لو یار. لیکن الحمدللہ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے، جب میں یہاں آیا تھا 13 سال پہلے 2011 میں میری امامت شروع ہوئی تھی، تو بہت ہنگامہ ہوتا تھا، خرافات بہت زیادہ تھے. محلے والے بھی اس بات کے گواہ ہیں، اور یہ جو نماز پڑھنے آتے وہ بھی گواہ، اور اطراف کے لوگ بھی گواہ ہیں. الحمدللہ ہر سال سمجھاتا رہا. اللہ کے کرم سے یزیدیوں میں کمی آئی کہ نہیں آئی، آپ اس بات کی گواہی دیں آئی. الحمدللہ اللہ کا کرم، میری زبان کی یا میرے بیان کی کچھ حقیقت نہیں ہے، یہ سب جو ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے. الحمدللہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مولا اسی طرح اور برکت دے ہمیں، تاکہ ہم اپنی زبان کے ذریعے تیرے دین کی طرف، تیرے جو شریعت کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے رہیں اور لوگ ہماری باتیں مانتے رہیں. اللہ پاک ان سب کو جزا خیر دے جنہوں نے توبہ کر لی ماشاءاللہ. خیر بات کہاں سے نکلی کہاں نکلی تو بیان ہی کر رہا تھا میں آخر میں. ان میں دین کے حوالے سے امام علی مقام کا کردار یہ تھا. ہم کہاں ہیں تو ہماری طبیعت یہ ہے، کوئی مسئلہ بیان ہوگا چیک کریں گے طبیعت پہ سوٹ ہو رہا ہے کہ نہیں، میچ کر رہا ہے کہ طبیعت سے کر رہا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ آیا لاہور والا کو پتہ ہے لگنا ریجیکٹ کرو استغفر اللہ. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے تو نماز صحیح پڑھ پا رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں تو مانگتے اللہ سے اور دل مارکیٹ میں گھومتا رہتا. یہ سب تباہی اسی کی ہے کہ ہم شریعت کے مسائل کو طبیعت پر چیک کرتے کہ ہے کہ نہیں.